آپ نے شاید آج سوشل میڈیا پہ کامران مسیح کی تصویر دیکھی ہو۔ ایک نوجوان، ایک تصویر اور پوری ایک قوم میں ہلچل۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان کی جو خبروں میں تو نہ آیا مگر لوگوں کے دلوں میں آ گیا۔ آپ یہ ویڈیو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ شاید آپ بھی وہ کچھ جاننا چاہتے ہیں جو سب کو نہیں پتا۔ شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں شکیل انجم سامن۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ویڈیوز تو سب دیکھتے ہیں مگر سچ صرف وہی سنتے ہیں جو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ویسے بھی اگر جو میں دکھانے جا رہا ہوں وہ کہیں نہیں ملے گا۔ ویڈیو چھوڑنے کا سوچیے گا بھی نہیں، کیونکہ آپ کو میں وہ تصاویر دکھانے والا ہوں جو کہیں پہ بھی نہیں آپ کو ملیں گے اور جن کا آپ کو انتظار تھا۔ یہ کہانی ہے کامران بشیر مسیح کی، جو کل تک ایک عام انسان تھا مگر اب وہ ایک غیر معمولی شخص بن چکا ہے۔ لوگ حیران ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں اور انہی سوالوں کے جواب میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ کامران بشیر مسیح ایک لمحے میں سوشل میڈیا کا مرکز بن گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آتی ہے، ایک نوجوان دشمن کے علاقے میں جاتا ہے، اپنا مشن مکمل کر کے آتا ہے، اور اس ویڈیو کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، کچھ پتہ نہیں، مگر اس نے دھوم مچا دی۔ ملی نغمے، ویلاگز اور پوسٹر وغیرہ، سوشل میڈیا پہ ان کی پوسٹیں، ہر طرف ایک ہی نام کامران بشیر مسیح تھا۔ کامران بشیر مسیح کو پائلٹ کہا گیا، کہیں پہ ان کو پائلٹ نہ کہنے کے متعلق ہمیں ویلاگ نظر آتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے، ایسے ویلاگ بھی عام تھے۔ ایک لمحے کو سوچئے، کیا یہ سچ ہے؟ آیا ایسا کچھ ہے؟ کیا آپ حقیقت جاننے کے لیے تیار ہیں؟ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں۔ یہ کہانی صرف کامران مسیح کی نہیں بلکہ ہر اس نوجوان کی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی قابلیت کا پیمانہ مذہب نہ ہو بلکہ اس کی صلاحیتوں کو دیکھا جائے۔ ایک عام پس منظر کا لڑکا کامران مسیح، جس سے شاید نظریں چرائی جاتی تھی، لیکن پھر وہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بن گیا۔ یہ سچ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ پرنٹ میڈیا بھی ساتھ ساتھ میں اس کے، بلکہ دونوں نے اس کو نظر انداز کیا، لیکن سوشل میڈیا اس کی آواز بن گیا، ایک ایسی آواز جو اثر بھی رکھتی تھی۔ کبھی کبھی کہانیاں سچی نہیں ہوتی، ان کے پیچھے جذبہ، خواب اور امید ہوتی ہے۔ کامران کی کہانی نے ایک پوری نسل کو خواب دے دیا کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو باقی کیوں نہیں کر سکتے۔ اگر ہم پاکستان کو بہتر پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا بغیر کسی تعصب کے۔ ویڈیو اس نئے پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہے جس میں کسی کے پس منظر پہ اس کو نہیں دیکھا جائے گا، وہ کسی بھی پس منظر سے ہوں، مسیحی ہوں، مسلم ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، ان کو پاکستانی سمجھا جائے۔ اس پرچم کے نیچے ہم ایک ہیں۔ تو اب آ گیا ہے وہ لمحہ جس کا آپ کو بڑی دیر سے انتظار تھا۔ کامران بشیر مسیح کی تازہ ترین تصاویر آئی ہیں جو سیالکوٹ میں لی گئی ہیں، اور وہ فادر اشرف گل اور فادر ایمانویل برنارڈ سے ملے ہیں۔ انہوں نے پاکستان اور اپنی فیملی کے لیے خصوصی دعا کی ہے۔ فادر صاحبان نے انہیں روزری کا تحفہ دیا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اقلیتوں کی کہانیاں روشنی میں آئیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک اقلیت نہیں بلکہ ایک قوت سمجھا جائے، تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹس کر دیں۔ کامران بشیر مسیح کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کیا سوشل میڈیا واقعی پانچویں طاقت بن چکی ہے؟ کمنٹ سے ہمیں لازمی بتائیں۔ یہاں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ملیں گے ایسی ہی کسی مصدقہ سچ کی کھوج والی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔